میرے بھائیوں اور دینی اور ملی بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ روم کی آیت نمبر 32 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور بے نکاح عورتوں کی شادی کر دو۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے اعراض کرے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا میں جو بانیان مذہب گزرے ہیں، دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار مذاہب اور دھرم پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر عام طور سے دیکھیں گے آپ کہ جو ان کے مذہبی پیشوا اور رہنما گزرے ہیں، جو ان کے رشی منی گزرے ہیں، عام طور سے وہ لوگ شادی بیاہ سے دور رہتے تھے، لیکن شادی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے شادی کر کے بتایا، اور یہی نہیں، ایک شادی نہیں، دیکھیے 11 آپ نے شادیاں کی ہیں۔ یہ آپ کے لیے خاص تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ جتنی چاہیں کریں، آپ کے لیے تھی اجازت، تو آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، اور امت کو، اپنے ماننے والوں کو 4 تک اجازت دی ہے۔ اور شادی کرنے سے ہی، شادی کی بنا پر ہی یہ دنیا میں نسل انسانی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اس کثیر تعداد میں، یہ شادی کی بنا پر اور ایک عورت اور ایک مرد کے اکٹھا رہنے کی بنا پر ہی ہے۔ اللہ نے شادی کا جو سلسلہ رکھا نکاح کا، تاکہ سماج میں، دنیا میں بے حیائی، انارکی، بے حیائی، بے غیرتی یہ نہ پھیلے، تو اللہ رب العالمین نے شادی کا سلسلہ شروع کرایا بنی آدم میں۔ اس طرح سے دونوں باتیں ہیں، جیسے اللہ نے ہمارے جسم میں ایک جذبہ، جو شہوت کا جذبہ رکھا ہے، اس کی پورتی ہوتی ہے، وہ پورا ہوتا ہے، اور انسانی نسل قیامت تک ایسے ہی آتی اور جاتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ ہم شادی کو اور ایک خاندان کو بہتر کیسے بنائیں؟ بھائی شادی ہو رہی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا گھر اچھا رہے، ہمارا گھرانہ اچھا رہے، ہمارا خاندان اچھا رہے، لوگ اس کی تعریف کریں، تو اب وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اسلام نے قدم قدم پر ہر چیز کی رہنمائی کی ہے۔ پہلے کے خطبوں میں آپ نے سنا کہ بھائی آپ نے یہی فرمایا ہے کہ دیندار کو ترجیح دو، دین والی کو ترجیح دو، اور لڑکے کے تعلق سے بھی یہی کہا ہے کہ جب دین والا مل جائے تو اس کی شادی کر دو، پھر اس میں تاخیر نہ کرو، اخلاق سے، اس کے دین سے راضی ہو تو شادی کر دو۔ ہمارے اسلاف نے خود چل کر کے اپنی لڑکیوں کو اچھے لڑکے کے حوالے کیا ہے، دین دیکھ کر کے۔ اس سے پہلے والے جو بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے، تو لڑکیوں کے باپ نے خود ہی چل کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان میں سے ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں، کہ 8 سال بکریاں چراؤ، 10 سال کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ تو دیکھیے، لڑکیوں کے باپ نے چل کر کے کہا۔ اور خدیجہ کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی چل کر کے شادی کی تمنا کی اور پیغام بھجوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ایک لڑکی بھی چل کر کے شادی کا اظہار کسی سے کر سکتی ہے، جائز ہے، لیکن ولی کے بغیر دیکھیے نکاح نہیں ہے۔ لڑکی کی شادی ہے، لڑکی کرنا چاہتی ہے، پیغام ضرور بھیج سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کر سکتا ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، یا کسی کے ذریعہ پیغام بھیجوا سکتا ہے، لیکن ولی کی شرط ہے، ولی چاہیے لڑکی کے لیے۔ میرے بھائیوں، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بہتر گھر چاہتے ہیں، بہتر سماج اور معاشرہ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر مثالی ہو، لوگ تعریف کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ تو پہلی اینٹ یہی ہے کہ دین کو ہمیں دیکھنا پڑے گا،
اور اگر شادی ہو گئی، اچھی لڑکی مل گئی، اچھا لڑکا مل گیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ انبیاء کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں کہ ہمارے گھر میں نیک اور صالح لڑکا پیدا ہو۔ شادی کر لیا، لڑکی اچھی مل گئی، دیندار مل گئی، تو اسی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام کی سنت ہے یہ کہ آدمی دعا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بار بار سنتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے رب مجھے نیک بیٹا دے، صالح بیٹا دے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ پروردگار تو اپنے پاس سے بہترین پاکیزہ ذریت دے، پاکیزہ اولاد دے۔ اور نیک اور صالح اپنی اولاد کو بنانے کے لیے انبیاء کرام نے ہمیشہ دعا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں بسایا خانہ کعبہ کے پاس اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ کو، تو جب وہاں سے آئے تو تھوڑی دور پہنچ کر کے کیا دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ میرے پروردگار میں نے اپنی بعض اولاد کو یہاں بسایا ہے تیرے محترم گھر کے پاس، کس لیے؟ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کی کہ پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا، بتوں کی عبادت سے بچا، اور پروردگار ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اور اچھے بندوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، تو وہاں بتایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں، کس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کہ پروردگار ہمیں بخش دے، ربنا ہب لنا من ازواجنا، کہ پروردگار ہمیں ہماری اولاد سے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، بیویوں سے اور ہماری ذریت سے، اولاد سے ہمیں کیا، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور ہمیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کی اور اللہ کے نیک بندوں کو سکھایا کہ دعا کس طرح کرو، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ میرے بھائیوں، انبیاء کرام نا مرتے مرتے آخری وقت تک بھی اپنی اولاد کی صالحیت کے لیے، ان کو اچھا بننے کے لیے کہ دنیا میں وہ نیک رہیں، آخری وقت تک دعائیں کی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز کہ آدمی کیا، اچھی بیوی کا انتخاب کرے، اگر چاہتا اولاد اچھی ہو۔ پھر اس کے بعد بیوی مل گئی تو آدمی کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اولاد دیتا ہے اور دے گا، سب کو دیتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ عام طور سے دنیا اس لیے تو چل رہی ہے، تو نیک بیٹا ہو، صالح بیٹا ہو، صالح اولاد ہو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، لیکن صالح ہو، تو آدمی کو یوں دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، شادی کے تعلق سے بڑے خرافات پائے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ اگر اس میں لوگ بے غیرتی اپنی سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں، لڑکی ہماری ہے تو ہم کسی سے فرمائش کریں کیا؟ بعض جگہ ایسا ماحول ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ چل کر کے آئیں، ارے ہماری لڑکی نیک ہے، اچھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اچھا اس کا شریک حیات اچھا ملے، شریک حیات اچھا ملے، تو ہمیں چل کر بھی جانا چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے اس پر بھرپور عمل کیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے والا کون ہے، نیک ہے نا، تو نیکی کو ترجیح دیے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں آخرت ہی کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس میں صرف لڑکی کا فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ بھائی اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو اس میں اللہ کا حکم بھی ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے۔ بھائی حدیث میں کیا آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، انسان مر گیا تو اس کے سارے عمل کٹ گئے، اعمال اب اس کے کٹ گئے، ثواب واب نہیں ملے گا، بند ہو گئے اس کے اعمال، کچھ نہیں کر سکتا ہے، الا من ثلاث۔ لیکن آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ نے کہا
صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ کر جائے جس کا ثواب بندوں کو ملتا رہے مرنے کے بعد، جس کا فائدہ بندوں کو ملتا رہے، انسانوں کو ملتا رہے، تو مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کے کھاتے میں جاتا رہتا ہے، فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک بیٹا، صالح بیٹا اس کے لیے دعا کرے مرنے کے بعد، اور علم ينتفع بہ، یا کوئی علم چھوڑ گیا جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے تو اس کا ثواب ملے گا۔ تو آپ دیکھیے اولاد ہماری اگر نیک ہے نا، اچھی ہے، تو مرنے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس میں غرض ہماری بھی ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ بچے کے لیے ہم نے اچھا رشتہ تلاش کر لیا، نیک بیوی لے آئے تو معاملہ وہیں تک ختم ہے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا میرے بھائیوں، تو آپ جانتے ہیں ہم نے اس دین کو نہیں دیکھا، دوسری چیزوں کو دیکھا، اولاد ہماری صحیح نہیں ہے، تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے، تو ہم اللہ کے یہاں بھی پکڑے جائیں گے۔ یہاں جو خرابہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اولاد بے دین رہے گی، دنیا والے ملامت کریں گے کہ کس کی اولاد ہے، لیکن آخرت میں بھی ہم پکڑے جائیں گے، اللہ رب العالمین پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ بھائی بچہ بولنے لگے تو اس کو ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے۔ بھائی 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے مارو، سزا دو اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علموا اولادکم واہلیکم الخیر، کہ اپنے اولاد کو اور اپنی بیویوں کو بھلائی کی تعلیم دو، وَأَدِّبُوهُمْ، اور ان کو ادب سکھلاؤ بچوں کو اپنے۔ اور یہ بچے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارا جنت میں درجہ بلند ہوگا۔ ایک حدیث آتی ہے کہ ماں باپ جنت میں رہیں گے، اللہ درجہ ان کا بلند کرے گا، تو وہ سوال کریں گے کہ پروردگار یہ کہاں سے مل گیا ہمیں، اس کا مستحق تو نہیں تھا میں، اب تک تو میرا درجہ یہی تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تیرے بیٹے کے دعا کرنے کی بنا پر تیرے لیے، یہ دیکھیے بندہ جب بیٹا دعا کرے گا، اولاد دعا کرے گی، تو اللہ رب العالمین وہاں بھی ہمارا درجہ بلند کرے گا۔ تو دیکھیے ہمارا دنیاوی فائدہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں نام ہوگا کہ بھئی فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھی اولاد ہے ان کی، ہمارا آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، سعید بن مسیب رضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، یہ سید التابعین ہیں، ان کا واقعہ ہے۔ ان کے پاس ایک جوان آتا تھا عبداللہ بن ابو وداع، ان کے پاس رہا کرتا تھا، کئی روز بیچ میں غائب ہو گیا، تو کئی روز کے بعد آئے تو کہا بھئی عبداللہ کہاں تھے؟ تو کہا حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تجہیز و تکفین میں لگا ہوا تھا۔ تو کہا کہ تو مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی آتا شامل ہوتا جنازے میں۔ پھر کہا کہ شادی کرو گے کیا؟ تو کہا جناب مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کہا 2 یا 3 درہم کا مالک ہوں، غریب آدمی ہوں، کون شادی کرے گا؟ تو کہا کہ میں کروں گا، اور اسی محفل میں انہوں نے عبداللہ کی شادی کر دی، اور یہ گھر گئے خوشی خوشی۔ اس کے بعد شام ہوئی، مغرب کی نماز پڑھی، یہ روزے تھے، کھانے کے لیے بیٹھے مغرب بعد، تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو انہوں نے سوچا آواز دی بھائی کون ہے؟ تو آواز آئی سعید۔ یہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا دماغ ہے نا لگایا، سوچا کہ مدینہ میں کون ہے، کون سعید ہے؟ کہا سارے سعید کے بارے میں جتنے تھے میرا ذہن گیا کہ کون ہو سکتا ہے۔ کہا میں نے دروازہ کھولا تو سعید بن مسیب تھے۔ کہا کہ حضرت، ان کے دل میں تھوڑا خدشہ ہوا کہ شاید ارادہ بدل گیا، میں غریب آدمی ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ اس لڑکی کے لیے نا سلیمان عبد الملک بن مروان نے جو خلیفہ تھا، اس لڑکی کے لیے پیغام دیا تھا، ولید کے لیے جو شہزادہ تھا، اور مرنے کے بعد اس کے خلیفہ کے وہ خلیفہ بنتا۔ وہ دیکھیے عرب کا گویا کہ بادشاہ ہے، یہ مسلمانوں کا امیر ہے اور عرب کا بادشاہ ہے، اپنے شہزادے کے لیے پیغام دیا سعید بن مسیب کی لڑکی کے لیے، لیکن انہوں نے شادی اس سے نہیں کی۔ شادی کس سے کی؟ جو 2-3 درہم کا مالک تھا، صرف کس لیے؟ دین کو دیکھا
تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید ارادہ بدل گیا ہے، میں غریب آدمی ہوں. تو کہا حضرت آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں تکلیف کی، میں آ جاتا آپ کے پاس. کہا کہ نہیں، تم اس لائق ہو کہ تمہارے پاس چل کر آیا جائے. اور پھر کہا کہ میں نے سوچا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے تو رات تنہا کیوں گزارو. پیچھے لڑکی کھڑی تھی ان کی، اور ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر کر دیا. دیکھیے کتنا سادہ ہے. یہ ہمارے اسلاف دین کو دیکھتے تھے. بھائی شہزادے کی نکاح میں جاتی، رانی کی طرح بن کر رہتی، لیکن دین کو پسند کیا انہوں نے کہ یہ حرام حلال کھا رہے ہیں، بنی امیہ کے خلفاء ہیں، یہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، حرام حلال سب کھا رہے ہیں، میری بیٹی کھائے گی. تو انہوں نے دین کو دیکھا اور شادی کر دی. تو میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف اس کا دھیان رکھتے تھے اور بڑی اہمیت دیتے تھے. آج ہماری نظر میں دین کے علاوہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور اسی لیے رشتہ نبھتا نہیں ہے، بڑا بگاڑ ہوتا ہے بعد میں. تو شادی کے تعلق سے دیکھیے بھائی، ولیمہ آپ جانتے ہیں صرف ولیمہ ہے، لڑکی کا کھانا ہے نہیں، ٹھیک ہے کوئی کھلا دے تو اس کو حرام بھی نہیں کہا گیا ہے. اگر کوئی کھلا رہا ہے اور کھا لیا کسی نے تو حرام نہیں ہے کہ حرام ہو گیا اس کے لیے. ایک آدمی باہر سے آتا ہے کہیں سے، مثال کے طور پر ایک آدمی سورت ہی سے آیا یا بمبئی سے آیا، اب وہ شادی کر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر 12 لے آیا ہے، 4 آدمی آئے ہیں یا 10 آدمی آئے ہیں تو مہمان ہیں، کہاں کھائیں گے؟ تو مہمان نوازی جائز ہے، لیکن مجبور کرنا کہ نہیں ہم یہی کھائیں گے. ہاں اگلا جو انتظام کر دے وہ کھا لینا چاہیے، وہ کھانا چاہیے، مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. تو وہ مہمان کھا سکتے ہیں اس کے یہاں، کہ وہ مہمان ہیں، کیا اور سارے مہمان نہیں ہیں، وہ مہمان ہیں چل کر کے آئے ہیں تو وہ کھائیں گے. وہ ہوٹل میں تھوڑے جائیں گے کھانے کے لیے، وہ کھا سکتے ہیں. تو ان سب کی اجازت ہے. اب لڑکا ولیمہ کرے، گھر اس کا بس رہا ہے، لڑکی کا گھر نہیں بس رہا ہے. ٹھیک ہے، باپ کو اطمینان ہے کہ ایک بڑا بوجھ تھا سر پر، وہ بوجھ ٹل گیا ہے، اب سکون ہو گیا ہے. ورنہ یہی کیا کم ہے کہ ایک لڑکی کو پیدا کیا، پال پوس کر بڑا کیا، اور آج اسے دوسرے کے حوالے کر رہا ہے. تو سب سے بڑی قربانی تو یہی ہو رہی ہے. تو وہ کیا خرچہ کرے، وہ لڑکا گھر اس کا بس رہا ہے، خاندان اس کا آگے بڑھے گا، نسل اس کی آگے بڑھے گی، تو خرچہ وہ کرے. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو. بھئی اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ ہے نا کہ بھئی گوشت روٹی ہے، دال روٹی ہے، جو میسر ہے. ہمارے نبی نے ولیمہ ہر طرح کیا ہے، گوشت روٹی بھی کھلایا ہے، اور کیا پنیر اور ستو وغیرہ بھی کھلایا ہے، کھجور وغیرہ بھی کھلایا ہے. ایک مرتبہ تو ایسے ہوا کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا، ایک بیوی سے آپ نے ولیمہ کیا، صبح ہوئی تو ولیمہ ایسے کیا، کہا بھائی کیا ہے تمہارے پاس، لے کر آؤ. سب چادر پھیلا دیا، اور صحابہ کرام راستے میں تھے، سفر میں تھے، اور کیا ہے کہ پھیلا دیا اور ڈال دیا. صحابہ کرام سے کہا کہ تم بھی ڈالو اس پر، تمہارے پاس کیا ہے. صحابہ کرام نے ڈال دیا، کہا کہ کھاؤ، یہ ولیمہ تھا. دیکھیے یعنی بہت آسان، مذہب ہمارا بہت آسان ہے، دین آسان ہے، مشکل ہم نے بنا دیا ہے. تو یہ ہے، تو اللہ نے کیا کہا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو. اسراف کیا ہے؟ ارے ایک دو کھانے سے، ایک دو ویرائٹی سے کام چل سکتا ہے، آدمی 10 ویرائٹی بنا دے، 10 ویرائٹی، یہ اسراف ہے. آدمی دکھانے کے لیے 10 ویرائٹی بنا دے تو اس میں کیا کھانا برباد کتنا ہوتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک پیسے کا حساب لے گا قیامت کے روز، کہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچہ کیا تھا. حدیث سنتے ہیں کہ بنی آدم کے قدم میدان محشر میں اللہ کے پاس سے نہیں ہٹیں گے قیامت کے دن، جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے. تو اس میں سے کیا ہے کہ یہ مال کہاں سے کمایا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، بھائی کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچہ کیا. تو اللہ پوچھے گا وہاں کہ یہ کہاں خرچہ کیا. اب 20 ویرائٹیاں بن جاتی ہیں نا، تو لوگ کھاتے تھوڑے ہیں، لوگ چکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. ایک آدمی کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، بھائی کھڑے کھانے کا انتظام ہے. 20 ویرائٹیاں ہوتی ہیں نا جہاں عام طور سے دیکھ لو یہی ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، آدمی لے لیا پلیٹ، سب چکھ رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، سب چکھو، کس کا ٹیسٹ کیسے ہے، سب چکھتا پھرتا ہے، اور کھایا اور چھوڑ دیا تھوڑا، اسے مزہ نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، وہ ٹیسٹی ہے. تو وہ آدمی سارا کھا رہے ہیں. اب اس کا کون سوال جواب کرے گا بھائی؟ اللہ کیا کون جواب دے گا اس کا؟ یہ نعمت کا ضیاع ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین پوچھے گا. اور اس کا گناہ کہاں جائے گا؟ بھائی جو کھا رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں نا، ان کے سر تو ہے ہی ہے، لیکن جس نے انتظام کیا ہے نا اتنا بڑا، ایسا انتظام کیا ہے
سارا گناہ اس کے سر بھی جائے گا، جتنی چیزیں پھینکی جائیں گی۔ کیوں؟ ارے بہتر سے بہتر کھانا 2-3 ویرائٹی بنا سکتے ہو نا، 2-3 قسم کے کھانے ہو گئے، یہی بہت ہے، اور انسان سکون سے کھا لیا۔ بہتر سے بہتر بنا دو اس کو، لیکن یہ 20 قسم کا جو بنا دیے تو اس میں بربادی ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو اسراف ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، سورہ اعراف کی غالباً آیت ہے کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین شیطانوں کے بھائی ہیں، شیاطین شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اللہ نے کہا یہ مبذرین، مبذر کس کو کہتے ہیں؟ تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی بلا ضرورت خرچہ کر رہا ہے، بلا ضرورت۔ اسراف تو یہ ہے کہ تھوڑا حد سے زیادہ ہو گیا، اور تبذیر اس سے بڑا جملہ ہے، اس میں زیادہ معنی پایا جاتا ہے۔ تبذیر کا مطلب آدمی خرچہ کر رہا ہے پیسہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں امیر آدمی ہوں، بھائی دکھا رہا ہے، ریاکاری بتا رہا ہے دولت کے اظہار کے لیے۔ تو دولت کا اظہار نہیں ہوتا ہے کیا؟ اچھا میرے بھائیوں، اب آپ اسلام نہ دیکھیں، ایسا مذہب ہے نا کہ بڑا اعتدال والا مذہب ہے، کسی چیز میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے، بیچ بیچ کا ہونا چاہیے۔ بہت عالی شان آپ بنا لیں، کیا پنڈال بنا لیں، بڑا عالی شان بنا لیں، اور لاکھوں روپیہ خرچہ کر دیں، کوئی کھائے گا کیا اس کو؟ بھائی وہی پیسہ اگر مانگا جائے ابھی غریب کے لیے کہ دے دو، کسی کی شادی ہو رہی ہے، آدمی دینا گوارا نہیں کرے گا، پھر کیا ہے یہ اسراف نہیں ہے؟ یہ تبذیر نہیں ہے کیا؟ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ عالی شان، شاندار، دنیا کو دکھانے کے لیے، دولت کے اظہار کے لیے۔ اچھا اس سے ملنے والا کیا ہے؟ بھائی ٹینٹ بنا دیا گیا سادہ سودہ ہے نا، تو وہ اس سے بھی کام ہو سکتا ہے، کھانا بہتر بنا دو نا، بہتر سے بہتر، اس سے لینا کیا ہے؟ کیا لینا دینا ہے؟ لیکن یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ دولت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اور یہ وہی زیادہ دیکھا جاتا ہے نا کہ عام طور سے اللہ نے نوازا تب زیادہ آدمی خرچہ کرتا ہے بتانے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسلام بہت سادہ، بڑے سادہ سودہ مذہب ہے، فضول خرچی اور پیسوں کی ضیاع بالکل نہیں ہے۔ دوسروں کو دو، لٹا دو اللہ کے راستے میں، اسلام یہ چاہتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ شادی میں بہت سارے کچھ غلط رواج ہمارے یہاں پا گئے ہیں، بھائی چلو لڑکی مل گئی ہمیں، شادی ہو گئی، اب شادی کرنا ہے ہمیں، ایک تو منگنی وگنی والا رسم، یہ سب بکواس ہے نا، ٹھیک ہے کر لیا سادہ سودہ، بھائی منگنی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، اب اس کے بعد نا لڑکی کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی کو پیغام نکاح دیا، آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کیا اس کو؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، تو کہا کہ انظر الیہا، کہا دیکھ لو، فإنہ أحرى أن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، کہا کہ یہ تم دونوں کے درمیان محبت کو بڑھانے کا باعث ہوگا، دیکھ لو پہلے سے لڑکی کو، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ آئے۔ تو لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن منگنی ہو گئی نا، تو اس کے بعد جب تک نکاح نہ ہو جائے فون وغیرہ پر بات نہیں کیا جا سکتا ہے، فون پر بات نہیں کر سکتے ہیں، ساتھ میں گھوم نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ نکاح جب تک نہیں ہوا ہے نا، ہماری بیوی نہیں، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب جب یہ گویا کہ ایک عزم ہوتا ہے بھائی کہ مستقبل میں ہم دونوں میاں بیوی بنیں گے، طے کر لیا ہے، میاں بیوی تھوڑے ہو گئے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، صرف دیکھنا جائز ہے، دیکھ لیا اس کو کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، پسند ہے۔ اب اس کے بعد شادی کا دن آ گیا، نکاح جب کیا جا رہا ہے نا، تو نکاح میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں آپ کی، مولوی جاتا ہے وہاں عورتوں کے بیچ میں۔ میرے بھائیوں بہت، یہ ہر جگہ پورے راجستھان میں ہے تقریباً، ہم اہل حدیث ہیں، ہم بھی مانتے نہیں ہیں بھائی، ہوتا کیا ہے، لڑکی کا ولی کیا ہے؟ باپ ہے، باپ نے پرمیشن دے دیا نا کہ ٹھیک ہے اب نکاح پڑھا دو، بس ہو گیا۔ لڑکی سے پوچھنا ضروری ہے، لیکن کنواری لڑکی ہے تو حدیث میں کیا آتا ہے، اذنھا سمعتھا، اسے پوچھو کہ تیری شادی فلاں سے کر رہا ہوں۔ وہ لڑکی ابھی کنواری ہے تو شرمیلی ہے، ابھی کنواری ہے تو زیادہ شرم ہے، اگر وہ چپ ہے کچھ نہیں بول رہی ہے تو ہی اس کی اجازت ہے، اور اگر مطلقہ ہے، طیبہ ہے، شادی ہو چکی ہے یا بیوہ ہے تو اب تھوڑا شرم و حیا کم ہو گیا ہے نا، تو وہ کھلا کھلا کہے گی کہ ہاں فلاں پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ لیکن ولی وہاں بھی چاہیے، وہ بھی اپنے مرضی کی مالک نہیں ہے، اگر اس کو کوئی پسند ہے کھلا کھلا کہہ دے کہ بھائی فلاں جگہ ہمارا رشتہ کر دو، پسند ہے ہمیں، تو ولی دیکھے گا، پھر تحقیق کرے گا کہ واقعی لڑکا اچھا ہے، پھر وہ شادی کرے گا۔ تو باپ نے پرمیشن دے دی،
تو یہ کافی ہے بھائی. لڑکی کی طرف سے باپ ہے, ولی وہی بننے کا حقدار ہے. باپ زندہ ہے نا تو ولی بننے کا وہی حقدار ہے, یا پھر اس کا بھائی ہے, چچا ہے, جو اس کا خونی رشتہ ہے گھر کی طرف سے, ددھیال کی طرف سے, سمجھیے, تو وہ بننے کا حقدار ہے وہ. اب وہاں مولوی کو اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. باپ پرمیشن لے آیا نا, یا بہت ہے تو 2 گواہ چلے گئے, سائن کرا لائے. اور مہر وغیرہ تو دیکھتے ہیں کون متعین کرتا ہے, لڑکی کا باپ متعین کرتا ہے. یہ تو ہے نہیں مہر بتانے کی ضرورت ہے بھائی, وہاں سے مشورہ ہو کر کے آ رہا ہے نا, تو مہر بتانے کی ضرورت نہیں, وہ تو اس کی طرف سے ہوتا ہے. لڑکا قبول کرے گا تو لڑکی کی طرف سے باپ کیا ایجاب کرتا ہے, لڑکا قبول کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے نا کہ میں نے قبول کیا. ایجاب کیا ہوتا ہے؟ ارے بچہ پیدا ہوا تھا, لڑکی پیدا ہوئی تھی تو باپ کے ذمے تھا, باپ پر واجب تھا اس کی دیکھ ریکھ, تربیت, کھانا پانی, کپڑا, ساری ذمہ داری, دوا علاج, ساری ذمہ داری باپ پر تھی. اب باپ وہ جو اس کے اوپر واجب تھا نا اللہ کی طرف سے, اب وہ واجب کس پر کرتا ہے؟ دولہے پر کرتا ہے, لڑکے پر کرتا ہے کہ آج سے یہ ذمہ داری تمہارے اوپر واجب ہے. پھر لڑکا کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا یہ ذمہ داری. تو یہ ہوتا ہے. تو لڑکی کی طرف سے ایجاب و قبول لوگ جا کر وہاں لڑکی سے بھی کرواتے ہیں. ارے یہ کہاں ہے بھائی؟ ایک تو نیم ملا کہتے ہیں نا, نیم حکیم خطرے جان, نیم ملا خطرے ایمان. یہ زیادہ تر قاضی ایسے ہوتے ہیں, یا تو حافظ ہیں امام, وہ کر رہا ہے, اور ہم اتنے بڑے جاہل ہیں میرے بھائیوں نا کہ ہم ضد پر اڑ جاتے ہیں کہ ارے انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھایا ہے. کلمہ نہ پڑھایا جائے, کلمہ بھی پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے کہ کلمہ ہوگا تو نکاح ہوگا, کلمہ پڑھائیں گے. یہ کلمہ کہاں سے نکال لیا بھائی؟ کیا مسلمان نہیں ہے کیا؟ وہ تو پہلے ہی کہا گیا ہے کہ دیندار کو پسند کرو جس کے دین اخلاق سے راضی ہو. اس کو کلمہ ہی نہیں آتا تو مسلمان ہے کیا بھائی؟ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ نبی کا طریقہ یہ تو نہیں ہے. نبی کا طریقہ صرف یہی ہے کہ بھائی لڑکی کے پاس گئے نا, گواہ چلے گئے یا باپ آ گیا پرمیشن لے کر کے, باپ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے پڑھو, ہو گیا ختم. اب لڑکی سائن کر رہی تو راضی ہے نا. اور اتنے دن سے جب چل رہا ہے معاملہ, کیا اس کو پتا ہے کہ میرا رشتہ کہاں طے کیا گیا ہے؟ پہلے سے پتا ہے. آج مہینہ بھر پہلے طے کر لیا, بہت پہلے طے کر لیتے ہیں لوگ, پتا ہے پہلے سے, وہ جانتی ہے. بیچ میں کبھی انکار ہی نہیں کیا تو راضی ہے نا بھائی. راضی ہے تبھی تو وہ بیٹھی ہے, تیاریاں ساری ہو رہی ہیں, گھر میں خوشیاں ہیں شادی کی. تو کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہیں کہ لڑکی راضی ہے. تو میرے بھائیوں یہ سب خرافات ختم ہونا چاہیے, اور خاص کر ہمیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا, یہ سب ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں ایسا نہ رہے, دوسرے نہیں مانتے تو نہیں مانتے. اور ایک جہالت کی انتہا دیکھو کہ 2 عالم بیٹھے کام کر رہے ہیں اور دونوں کر رہے ہیں اس طرح سے, کیا لڑکی کے بعد نہیں جا رہے. ایک جاہل آدمی کچھ نہیں جانتا, کہ کیسے نکاح کر دیا. ابے اس کو نہیں پتا ہے یہ دونوں عالم ہیں, اور اپنا ایمان خراب کریں گے کیا؟ ارے ہم اگر غلط طریقے سے کرا دیں گے تو سارا گناہ تمہارے سر نہیں جائے گا, ہمارے سر جائے گا نا بھائی. گناہ ہم سے ہمارے سر جائے گا, اللہ ہمیں پکڑے گا, تمہیں کچھ نہیں کہے گا. تمہارا تو ہو گیا, لیکن غلط طریقہ ہم نے اپنایا نا تو اللہ ہمیں پکڑے گا قیامت میں, آپ کو نہیں پکڑے گا. لیکن ایک آدمی اعتراض کر لیتا ہے کہ دیکھو وہاں گئے نہیں, ایجاب و قبول لڑکی سے نہیں کرایا اور کلمہ نہیں پڑھایا. اب یہ غلط چیزیں رواج پا گئی, یہ دنیا اسی کو جانتی ہے. اور ایک جاہل آدمی یہی جانتا ہے, ایک طریقہ سن لیا, دیکھ لیا, دیکھتا ہوا آ رہا ہے نا, تو لکیر کا فقیر ہے, وہ جانتا ہی نہیں ہو, وہ ایک ہی طریقہ جانتا ہے. عالم نہ جانتا ہے کہ کس موقع پر کیسے کرنا چاہیے, یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے لڑکی سے پہلے پرمیشن لے لو, اگر نہیں گیا, پرمیشن نہیں لیا تو باپ ہے نا, اور لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, سائن کرا لیا, ہو گیا, خلاص ہو گیا نکاح. تو میرے بھائیوں طریقہ یہ ہے. اب اس کے بعد لوگوں میں اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ بھائی کلمہ انہوں نے نہیں پڑھایا. یہ میرے بھائیوں ہر چیز کا نا حل کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا. ادب سے آدمی پوچھ لے کہ ایسا بھی ہے کیا, یہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. ایک آدمی اڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ دیکھو کیسے پڑھا دیا, یہ تو مانیں گے نہیں, الٹا ہمیں کہتی ہے تو مانیں گے نہیں. بھائی تم کتنا جانتے ہو. اس لیے میرے بھائیوں علماء پر نہ بھروسہ کرو. دیکھا جاتا ہے نا کہ ایک عالم کوئی چیز غلط ہے نا تو ایک عالم پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ ہاں وہ غلط ہے, فلاں آدمی غلط ہے, یا وہ عالم غلط ہے. لیکن ایک دوسرا آدمی ہو گیا اس کا لٹو, یہ دیکھو کتنی اچھی باتیں بتاتا ہے نا. اب اس کا دماغ, اس کا عقیدہ, ساری چیزیں چینج ہو گئی, بڑا بیٹھا ہے, اور کچھ دن کے بعد جب تحقیق کرتا ہے پھر واپس آتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ عالم کو فتنے کا احساس بہت پہلے ہو جاتا ہے, یہ فتنہ ہے.
اور عام آدمی کو، غیر عالم کو بعد میں پتہ چلتا ہے، جب فتنے کا شکار ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے کہ میں کہاں چلا گیا۔ اس لیے حدیثوں میں ہے نا کہ کسی کی بات ہے نا لینے سے پہلے دیکھو کہ وہ آدمی کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، بات نہ دیکھو، کہنے والے کو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کیا ایمان والو کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس سے تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط قدم اٹھا بیٹھو تو پچھتاؤ بعد میں۔ یہ حدیث ہم جو دیکھتے ہیں نا، حدیث بخاری اور مسلم، یہ سب جو حدیث کتابیں ہیں، بخاری شریف وغیرہ، جو قرآن کے بعد دنیا میں آسمان کے نیچے زمین پر سب سے صحیح کتاب ہے، جب سے لکھی گئی ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ حدیثیں کیسے جمع کی گئی ہیں؟ سامنے والا کتنا پرہیزگار ہو، کتنا نیک انسان ہو، تب اس کو دیکھا گیا ہے نا کہ اس کا عمل کیسا ہے، وہ خود کیسا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی رہی ہے نا، وہ بے نمازی رہا ہے، کبھی جھوٹ بولا ہے، تو اس سے حدیثوں کو نہیں لیا گیا ہے۔ بھلے وہ حدیث صحیح ہے، یعنی حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن پھر بھی اعتبار نہیں کیا ہے۔ حدیث صحیح بتا رہا ہے وہ، لیکن اعتبار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ آدمی خود غلط ہے، اس کے اخلاق و کردار صحیح نہیں ہے، تو اس طرح دیکھا گیا ہے۔ تو آدمی کوئی بات کہے نا تو اس کے لٹو نہ ہو جاؤ، عالم پہلے جانتا ہے اس لیے ہوشیار رہتا ہے وہ، لیکن ایک آدمی پہلے ہی شکار ہو گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سامنے والے کو دیکھو، کہنے والا کون ہے، اس کی زندگی صحیح ہے، اس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرتی ہے، صحیح ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کوئی غلط کام نہیں کیا، تو ٹھیک ہے وہ، لیکن ایسے نہیں شکار ہو جانا چاہیے، کسی کے اس میں نہیں پھنس جانا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں، اس پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور اس کو ہمیں سماج میں رواج دینا چاہیے، خاص کر ہمیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں فتنے اور خرافات سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بھی دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم وأعم وأکبر۔